اس ارشاد کے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام اہل ایمان ہیں۔ یعنی کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے یا ہم نہیں ہوں گے، اس کا مطلب کہ اللہ ہی عاجز ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا۔ تو ایمان والوں کو یہ بتایا کہ نہیں، تم اس نقص سے اپنے ذہنوں کو خالی کر لو، صاف کر لو۔ ابھی نقص ہی ہے نا کہ اللہ نہیں کر سکتا تو شاید دوبارہ پیدا۔ تو اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ تم کیا پڑھو، فسبحان اللہ، ہم بھی پڑھتے ہیں سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اللہ ہر عیب سے ہر نقص سے کیا ہے، وہ پاک ہے۔ پس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو۔ یہ 23واں ہے۔ اللہ کی تسبیح کرنے سے مراد، اللہ کی تسبیح کرنے سے مراد ان تمام عیوب اور نقائص اور کمزوریوں سے جو مشرکین اپنے شرک اور انکار آخرت سے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس ذات بے ہمتا کے پاک اور منزہ ہونے کا اعلان و اظہار کرنا ہے۔ اس اعلان و اظہار کی بہترین صورت نماز ہے۔ اسی بنا پر ابن عباس، مجاہد، قتادہ، ابن زید اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں تسبیح کرنے سے مراد نماز پڑھنا ہے۔ اس تفسیر کے حق میں یہ صریح قرینہ خود اس آیت میں موجود ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے اس میں چند خاص اوقات مقرر کیے گئے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر محض یہ عقیدہ رکھنا مقصود ہو کہ اللہ تمام عیوب و نقائص سے منزہ ہے تو اس کے لیے صبح و شام اور ظہر و عصر کے اوقات کی پابندی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عقیدہ تو مسلمان کو ہر وقت رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر محض زبان سے اللہ کی پاکی کا اظہار مقصود ہو تب بھی ان اوقات کی تخصیص کے کوئی معنی نہیں، کیونکہ یہ اظہار تو مسلمان کو ہر موقع پر کرنا چاہیے۔ اس لیے اوقات کی پابندی کے ساتھ تسبیح کرنے کا حکم لا محالہ اس کی ایک خاص عملی صورت ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ عملی صورت نماز کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تسبیح کرنا یعنی نماز کا یہاں خاص ذکر ہے۔ بس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو، تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو۔ تو گویا یہ 5 وقتہ جو نمازیں ہیں اصل میں یہ تسبیح ہے، ٹھیک ہے، تسبیح۔ بس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو۔ گویا 2 نمازیں ہو گئی۔ آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، ایک آیت ہے۔ تو کائنات کی ہر شے چار و ناچار پوری اللہ ہی کی حمد بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کا جو جسم ہے نا، ہماری جو ہیومن باڈی ہے، ہمارا ایک ایک انگ، جسم کا ہر حصہ، یہ بھی اللہ کی تسبیح، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق یہ گروتھ کرتا ہے۔ ایک اختیار اس سے مستثنا ہے بس، یعنی اس پہ جبر نہیں کرتا اللہ۔ باقی ہمارے جو ہمارے پارٹس ہیں باڈی کے، ٹھیک ہے، ابھی دیکھو آنکھ ہے تو یہ دیکھنے کا حکم کس نے دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ مردوں کی داڑیاں آتی ہیں، عورتوں کی نہیں آتی، کیا ہے یہ؟ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، یہ پورا سرکل کیا ہے؟ تو کائنات کی ہر شے ہے۔ ہاں، انسان کا جو اختیار ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ آخرت میں پوچھے کہ بھائی کہ یہ چیز دنیا میں کیا کیا۔ اب اگر اختیار پر بھی قدغن لگا لے اللہ، اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کہ وہ مومن ہے، وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، وہ مشرک ہے، پھر وہ ہے، تو پھر ہر بندہ پھر تصور آخرت و خلاص ہو جاتا ہے نا خود سے کہ اللہ تو نے چاہا ہی نہیں کہ میں تیرا مومن بندہ بن جاؤں تو میں کیسے بنتا؟ یہ تو تیرے اختیار، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ چیز ہے کہ ہر شے جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کے لیے حمد ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے۔ اور ہم ابھی میں بول رہا ہوں تو کون دے رہا ہے؟ قوت طاقت کس نے دی ہے؟ زبان کو اللہ نے جو ہے قوت گویائی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے نا سب، سننا، دیکھنا، چلنا پھرنا یہ سب ہے، ذہن ہے، دل ہے، لیکن جو ایک خاص اپلیکیشن وہ جو اختیار کی ہے اس میں آزادی ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ پورا انبیاء سلسلہ جو ہم نے اسی صورت میں بار بار پڑھا، پوری کائنات ہے شہادت دیتی اللہ ایک ہے۔ انسان کا اپنا وجود وہ شہادت دیتا ہے،
قوموں کی تاریخ وہ شہادت دیتی ہے، پھر انبیاء کا اتنا بڑا سلسلہ اور کتب آسمانی وہ گواہی دیتی ہیں کہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اختیار ہے میرا کہ میں اس کو مانوں یا نہ مانوں، ٹھیک ہے، اختیار دے رکھے اللہ نے۔ تو آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ اب یہ نمازوں کا خاص ہے، اب یہ اس میں تھوڑی ڈیٹیل ہے حاشیے میں، تو اس کو ہم پڑھیں گے۔ اس آیت میں نماز کے 4 اوقات کی طرف اشارہ ہے، فجر، مغرب، عصر اور ظہر۔ اس کے علاوہ مزید اشارات جو قرآن مجید میں اوقات نماز کی طرف کیے گئے ہیں حسب ذیل ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں ہی سب سے پہلے نماز کی 5 وقتہ فرضیت کا حکم آیا، ٹھیک ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تہجد کا ہے، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، ٹھیک ہے، کہ یہ تمہارے لیے نافلہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تہجد تھا وہ بھی فرض تھا، لیکن ہمارے لیے کیا کر دیا گیا، وہ نفل کے درجے میں ہے۔ اب میں وہی بار بار بات کہتا ہوں کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے فرض ہے، میرے آپ کے لیے۔ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جو فرض ہے اس کو فرض کے اس میں رکھا، جو نفل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ میں جو جس پوائنٹ پر زور دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ تہجد کا اگر ہے قرآن میں تذکرہ، اس کا مطلب کہ اس میں بھی کتنی حکمت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص وجہ سے اس کا ذکر کیا ہے قرآن میں، اور یہ بھی کہا کہ یہ تمہارے لیے جو ہے نفل ہے، مطلب کہ اس میں بہت بڑی خیر ہے میرے آپ کے لیے، وگرنہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہی نہ ہوتا۔ اس لیے فرض کے درجے میں کہ اللہ نے میرے آپ کے لیے اس کو رکھا، قرآن میں نازل کیا، تو بہت بڑی بات ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہم اس کو جو ہے ہمیں جو ہے بس سرسری طور پر جو ہے وہ اچھا نہیں تو یہ فرض تھوڑی نہ ہے۔ بعض اس وقت جو ہے بہت سارے لوگ ہیں کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاتے کہ نہیں، اچھا فرض کون ہے، اچھا صرف فرض ہے، اچھا یہ اچھا نافل ہے، پھر یہ اچھا سنت ہے، واجب ہے، بس وہ کیلکولیٹر والا ایمان۔ یہ نہیں، قرآن میں جو ہے جو بھی چیز آ گئی تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں بہت بڑی خیر ہے پوشیدہ ہمارے لیے، وگرنہ قرآن میں یہ چیز جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہوتی۔ تو یہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں جو بھی ہے، اب دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی آیت ہے، چاہے تہجد ہے، کوئی بھی آئے تو ہم اس کو عمل میں لائیں۔ اب یہ بس وہ ایمان جب جاگے گا، وہ جو اپلیکیشن جو ہے وہ متحرک ہوگی۔ اہمیت جب بیٹھتی ہے کسی چیز کی اہمیت، تو بس بات صرف اہمیت کی ہے، وگرنہ جو ہیلے بہانے ہیں اور یہ چیزیں ہیں وہی ملا سے نہ پوچھ دل سے پوچھ، دل فتویٰ دیتا ہے نا کہ میں کوئی چیز عمل میں کیوں نہیں لا رہا۔ وہ تو ہاں بعض جو ہے باہر کی دنیا میں بڑی دلیلیں دوں گا، وہ دلیلیں نہیں، دل درد بتاتا ہے کہ دل کہاں ہے، تو بس وہ درد جو ہے وہ فتویٰ دے ہی دیتا ہے کہ ہمارا دل کدھر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے نماز کی فرضیت ہے معراج کے موقع پر، اس کے بعد وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں ہی ہجرت کا اشارہ بھی کیا گیا تھا۔ اب ہجرت جو ہے وہ بہت قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی رکوع میں اقیم الصلاۃ جو ہم نے آیت پڑھی، اس کے بعد وہ ہے کہ اے اللہ، وہ دعا سکھائی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جہاں سے بھی مجھے نکال خیر کے ساتھ نکالیو، اور جہاں بھی داخل کر، یعنی جس بھی نئی بستی میں تو وہاں بھی خیر کے ساتھ۔ اور پھر وہاں بھی وہ آیت آئی ہے، پھر حدیث بھی کوٹ ہوئی ہے کہ الحضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی ہے کہ اب میری جو ہے وہ مدد فرمائیے، اپنے کسی ذریعے سے، ایک غیبی مدد ہوتی یا کسی قوت یا طاقت یا کسی سلطنت کے ذریعے سے، تاکہ میں ان چیزوں کو دفع کروں جو میرے اس نصب العین میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ جو حدیث بھی اس میں شاید کوٹ کی ہے اس تفسیر میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے، یہ علم کے ذریعے سے، زبانی کلامی بھی ہوتا ہے نا کہ بعض چیزوں کو ان سے دفع نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے قوت اور طاقت درکار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پورا پڑھنے کا ہے، اس میں ہجرت کا ہے، اور ٹھیک ہے نا۔ اسی میں یہ بھی آیت ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہ ہجرت سے پہلے کا تھا، ٹھیک ہے۔ اس وقت بھی ٹھٹھے اڑائے تھے کہ بھئی کون سا حق، کون سا، تم تو یہاں سے نکل رہے ہو اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ حق غالب آ گیا، کیسا غالب؟ لیکن اس آیت پر جو ہے، اس پر جو ہے 7-8 سال جو ہے
گزرے ہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں۔ تو حضور اللہ کی پیشن گوئی، جیسے سورہ روم میں ہم نے پیشن گوئی پڑھی، اللہ نے نازل کیا غلبت الروم، تو وہ 8-9 سال کے اندر وہ بھی ہو گیا۔ اسی طریقے سے 8-9 سال کے ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، بنی اسرائیل آیت نمبر 78۔ نماز قائم کرو آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کی تاریکی تک، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اس کے بعد ہے واقیم الصلاۃ طرف النہار وزلفا من اللیل، سورہ ہود 114۔ اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر۔ پھر ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130۔ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں پھر تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر۔ ان میں سے پہلی آیت بتاتی ہے کہ نماز کے اوقات زوال آفتاب کے بعد سے عشاء تک ہیں، اور اس کے بعد پھر فجر کا وقت ہے۔ دوسری آیت میں دن کے دونوں سروں سے مراد صبح اور مغرب کے اوقات ہیں، اور کچھ رات گزرنے پر سے مراد عشاء کا وقت۔ تیسری آیت میں قبل طلوع آفتاب سے مراد فجر اور قبل غروب سے مراد عصر ہے۔ رات کی گھڑیوں میں مغرب اور عشاء دونوں شامل ہیں۔ رات کی گھڑیاں تو رات تو مغرب سے ہی شروع ہوتی ہے نا۔ اور دن کے کنارے 3، ایک صبح، دوسرے زوال آفتاب، تیسرے مغرب۔ اس طرح قرآن مجید مختلف مقامات پر نماز کے ان 5 اوقات کی طرف اشارہ کرتا ہے جن پر آج دنیا بھر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ محض ان آیات کو پڑھ کر کوئی شخص بھی اوقات نماز متعین نہ کر سکتا تھا جب تک کہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے معلم قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے قول اور عمل سے ان کی طرف رہنمائی نہ فرماتے۔ اب یہ ہے وہ پورا، اس میں صرف اوقات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پریکٹیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کی وہ ترتیب بتائی ہے۔ یہاں ذرا تھوڑی دیر ٹھہر کر منکرین حدیث کی اس جسارت پر غور کیجئے کہ وہ نماز پڑھنے کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نماز جو آج مسلمان پڑھ رہے ہیں یہ سرے سے وہ چیز ہی نہیں ہے جس کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ قرآن تو اقامت صلاح کا حکم دیتا ہے، اور اس سے مراد نماز پڑھنا نہیں بلکہ نظام ربوبیت قائم کرنا ہے۔ اب ذرا ان سے پوچھے کہ وہ کون سا نرالا نظام ربوبیت ہے جسے یا تو طلوع آفتاب سے پہلے قائم کیا جا سکتا ہے یا پھر زوال آفتاب کے بعد سے کچھ رات گزرنے تک، اور وہ کون سا نظام ربوبیت ہے جو خاص جمعہ کے دن قائم کیا جانا مطلوب ہے۔ ٹھیک ہے نا، سورہ جمعہ ہے نا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اور نظام ربوبیت کی آخر وہ کون سی خاص قسم ہے کہ اسے قائم کرنے کے لیے جب آدمی کھڑا ہو تو پہلے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لے اور سر پر مسح کر لے، ورنہ وہ اسے قائم نہیں کر سکتا؟ سوال نشان ہے۔ اور نظام ربوبیت کے اندر آخر یہ کیا خصوصیت ہے کہ اگر آدمی حالت جنابت میں ہو تو جب تک وہ غسل نہ کر لے اسے قائم نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے نا، لا تقربوا الصلاۃ ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا۔ اور یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر آدمی عورت کو چھو بیٹھا ہو اور پانی نہ ملے تو اس عجیب و غریب نظام ربوبیت کو قائم کرنے کے لیے اسے پاک مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے اور منہ پر ملنا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، اب یہ پورے ان حوالے دیے۔